بسم اللہ الرحمن الرحیم باب القراءۃ فی رکعۃ الفجر۔ فجر کے 2 رکعتوں کے متعلق، فجر کے اندر 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنے رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعت۔ 2 رکعت فرض امام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں اور 2 رکعت سنت اس سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں۔ جو اس سے پہلے 2 رکعت سنت ادا کیے جاتے ہیں اس کے اندر قرأت کیا جائے گا یا قرأت نہیں کیا جائے گا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور 3 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب تو اہل ظواہر کا ہے یعنی ظاہریہ کا، اور دوسرا مذہب ہے امام مالک کا، اور تیسرا مذہب ہے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور صاحبین، یہ تمام کے تمام حضرات۔ اہل ظواہر یہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہے ان 2 رکعتوں کے اندر بالکل بھی قرأت نہیں کیا جائے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت آپ آسانی سے اور جلدی سے ادا کر لیں گے تاکہ آپ فجر کی نماز کے لیے تیار رہے۔ اور ان حضرات کے پاس بھی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان حفصہ ام المؤمنین اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سکت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح او النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين صلى ركعتين خفیفتین قبل ان تقام الصلاة، کہ نبی علیہ السلام نماز کے قائم ہونے سے پہلے، فرض کی نماز سے پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک مختصر سے رکعتیں۔ اب اس مختصر سے اہل ظواہر نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ کھڑے ہو گئے اور ثنا پڑھا اور پہلا رکعت ادا کر لیا، دوسرا رکعت ادا کر لیا، اور اس کے اندر قرأت نہیں ہے سوائے تسبیحات کے اور تشہد کی، باقی کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے 2 مختصر سے رکعتیں پڑھی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختصر کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے، باقی اس کے ساتھ سورت نہ ملائے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کے 2 سنتوں کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھا جائے، باقی کوئی اور سورت ساتھ میں نہ ملائے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال بھی یہ حدیث باب عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ صلی رکعتین خفیفتین قبل ان تقام الصلاة، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں دونوں حضرات کو، اہل ظواہر کو بھی اور امام مالک رحمہ اللہ کو بھی، یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں خفیفتین سے مراد مختصر رکعتیں ہیں۔ خفیفتین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 سنتوں کے اندر بالکل قرأت قرأت کی ہے، لیکن مختصر سی قرأت کی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز کے بعد پھر آرام ہوتا، جیسے اذان ہوتا تو اذان کے بعد پھر 2 رکعتیں ادا کی جاتی تھی، اور 2 رکعتوں کے بعد فوراً پھر نماز تیار ہوتی، تو اسی نبی علیہ السلام وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھا کرتے تھے۔ پھر دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے متعلق یہ آتا ہے، صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سنت نماز یا نفل نماز اس طریقے سے ادا کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اگر کھڑے ہوتے تو بس ہمیں یہ سمجھ میں آتا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہی رہیں گے، رکوع میں نہیں جائیں گے، یعنی اس قدر نبی علیہ السلام کا قیام وہ لمبا ہوتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب رکوع میں ہوتے تو یہ کہا جاتا، سمجھا جاتا کہ نبی علیہ السلام رکوع ہی میں رہیں گے، سجدے میں نہیں رہیں گے، قومے کی طرف نہ اٹھیں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے نماز کے زیادہ اعتدال اور زیادہ اہتمام کی بنا پر، کہ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی باقی نمازیں لمبی بھی تھی اور اس کے اندر اعتدال زیادہ بھی تھا، اس کے اعتبار سے فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں سنتیں ادا کی گئی وہ اس اعتبار سے خفیفتین ہے کہ وہ مختصر سی ادا کی گئی، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری ایک روایت کے اندر یہ فرماتی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، فجر کے 2 رکعتوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، جس کو ہم لوگ قصار مفصل کہتے ہیں،
تو قصار مفصل ان نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ جو نماز مختصر ہوتی ہے، جیسے کہ احناف کے ہاں مغرب کی نماز میں قصار مفصل ادا کیا جاتا ہے، اور یہ قصار اس لیے کہ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ انتہا درجے کا مختصر ہوتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں، اور احناف بھی کہتے ہیں کہ جیسے باقی سنتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہیں اور ساتھ میں قرأت کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان 2 سنتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے اس کو افضل فرمایا ہے، لہذا اس کے اندر بھی اہتمام کے ساتھ قرأت کرنا چاہیے تاکہ سنت کا حق ادا ہو جائے جس طریقے سے سنت کے ادا کرنے کا حق ہے۔ باب رکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم، عصر کے بعد 2 رکعتوں کے پڑھنے کا حکم۔ امام شافعی اور امام احمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے، اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ان حضرات کے پاس دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، انہا قالت ما کان اليوم الذي يكون عندي فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا صلی رکعتین بعد العصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس ہوتے نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف روایات کے اندر کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور بہت سارے صحابہ کرام سے بھی منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کثرت کے ساتھ یہ منقول ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اگر نقل کیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی نقل کیا ہے۔ اب اس کے متعلق ہم یہ جواب دیتے ہیں امام شافعی امام احمد کو کہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ظہر کے بعد 2 رکعتیں جو سنت ادا کی جاتی ہے اس میں مشغولیت کی بنا پر عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی گئی ہے، تو وہ کسی ضرورت کی بنا پر عصر کے بعد 2 رکعتیں سنت ادا کی گئی ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور ضرورت کی بنا پر یہ ہے کہ بہت سارے اوقات کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو عصر کے بعد بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھ لیا۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت وہ ایک الگ چیز ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا حکم دیتے تو پھر یہ کہ ہمارے لیے لازم ہوتا کہ ہم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے۔ اسی امام شافعی امام احمد نے یہ دلیل تو لیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ معمول بنا لیں اور ضروری ہے کہ ہر انسان اس طریقے سے کرے کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرے۔ امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا مکروہ ہے، عصر کے بعد 2 رکعتیں نہ پڑھے، اور اس میں مکمل وضاحت کے ساتھ کہ جب اس بات کا خلجان پیدا ہوا اور مشکل پیدا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی روایات منقول ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارسل الی ام سلمہ یسألها عن الرکعتین اللتین رکعہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ عصر کے بعد 2 رکعتوں کا کیا حکم ہے؟ فقالت نعم، فرمایا جی ہاں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی رکعتین بعد العصر، بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں میرے پاس آ کے پڑھی ہے۔ فقلت امرت بہما، پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فقلت امرت بہما، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کیا آپ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ قال لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ولکنی کنت اصلیہما بعد الظہر فشغلت عنہما فصلیتہما الآن، فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولکنی کنت اصلیہما بعد الظہر فشغلت عنہما فصلیتہما الآن، کہ میں نے ظہر کے بعد 2 رکعتیں چھوڑی سنت کی مشغولیت کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے، اب جناب جو ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات زیادہ تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ سنت نہ ہو
بلکہ نفل کی 2 رکعتیں ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اس کو کہا جا سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ہر انسان اس طریقے سے پڑھتا رہے۔ اس لیے کہ دیکھیں حضرت معاذ ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کے اندر آگے یہ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس وعن صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے نماز کے بعد شروع ہونے سے پہلے اور فجر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے عن صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور دونوں کے درمیان مطابقت بھی ہے کہ دیکھیں ایک میں کیا ہے، شمس کا طلوع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے فرض نماز ہوئی تو بیچ کے اندر نماز نہیں ہے، اور دوسرے میں کیا ہے کہ مغرب کے اندر غروبی شمس ہو رہا ہے اور اس سے پہلے فرض نماز پڑھی تو بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں طلوع شمس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور طلوع شمس کے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد جب بالاتفاق 2 رکعتیں پڑھنا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی اتفاق کرنا چاہیے کہ جناب مغرب میں جو غروب شمس ہوتا ہے اس میں بھی فرض نماز کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد باب الرجل یصلی بالرجلین این یقیمہما، 2 آدمی اگر مل کے جماعت پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس کے متعلق یہ منقول ہے کہ اگر امام کے علاوہ 2 افراد ہو، امام کے علاوہ 2 افراد ہو تو چاہیے کہ امام آگے کھڑا ہو جائے اور امام اپنی طرف دائیں طرف ایک آدمی کو کھڑا کر دے اور بائیں طرف دوسرے آدمی کو کھڑا کر دے۔ امام بیچ میں آ گیا، دائیں طرف ایک کو کھڑا کر دیا اور بائیں طرف دوسرے کو کھڑا کر دیا۔ یہ امام یوسف رحمہ اللہ سے ایک قول منقول ہے، اور امام یوسف رحمہ اللہ اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال فرماتے ہیں، وَإِقَامَةُ أَحَدِ الْمَأْمُونَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، کہ دائیں اور بائیں طرف عن یمینی و عن یساری، اس طرح کی روایت بھی آتی ہے۔ ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے، ہاں ہو سکتا ہے ابتداء کے اندر ہوا ہو لیکن بعد میں یہ معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے اس مذہب سے رجوع بھی کیا، بعد میں امام یوسف رحمہ اللہ نے اپنے اس مذہب سے رجوع بھی کیا، اور امام یوسف رحمہ اللہ، امام محمد اور امام ابو حنیفہ پھر اس کے قائل ہوئے کہ جناب اگر ایک امام اور ایک امام کے علاوہ 2 افراد ہو تو مناسب یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے کھڑے ہو کے وہ نماز ادا کرے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے کہ دیکھیں جماعت جمع کو کہتے ہیں، یعنی جماعت کی نماز جو ہوتی ہے وہ جمع کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک سے زائد جو افراد ہوتے ہیں اس کو جمع میں شمار کیا جاتا ہے۔ لہذا 2 آدمی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ آرام سے سکون کے ساتھ جیسے باقی نمازیں پڑھتے ہیں اس طریقے سے یہ نمازی پڑھے، ان کو پیچھے کھڑا کرے اور آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق بہت سارے احادیث منقول ہیں۔ جی